ایک عورت نئی نئی ہمارے محلے میں آ کر بیٹھی تھی، جس کے بارے میں جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اس کا نام عروہ تھا، جو ابھی شاید 30-32 سال کی تھی۔ کوئی اسے گھر کے ظلم و ستم سے بھاگی ہوئی کہتا تو کوئی پیشہ ور طوائف سمجھتا، کوئی بیوہ ہو کر والی وارث نہ ہونے کی باتیں کرتا تو کوئی محبت میں ناکامی کا بتاتا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی ہی باتیں تھیں۔ آفرین ہے کہ مجھ سمیت محلے کے سارے مردوں کو اسے کسی طرح اپنے بستر کی زینت بنانے کی خاطر ہمدردی تھی، مگر قابل داد ہے وہ عورت جو غیر محرم پر بھول سے بھی نگاہ نہ ڈالتی تھی۔ صبح نکلتی اور شام کو اپنے نصیب کا رزق کما کر واپس آ جاتی۔ جب مجھ سمیت گلی کے تمام مرد عروہ کی ہمدردی سمیٹنے میں ناکام رہے تو سب نے منہ پھٹ ہونے کی بنیاد پر عروہ کو بد کردار عورت کہہ کر محلے سے نکلوا دیا۔ اپنا سامان سنبھال کر رکشے میں رکھ لینے کے بعد عروہ میرے گھر آئی۔ انتہائی تمیز سے سلام کرتے ہوئے مجھے کہا کہ غیر محرم سے سخت لہجے میں مخاطب ہونے کا حکم مجھے میرا مذہب دیتا ہے۔ تم نے خدا بن کر میری قسمت کا فیصلہ کر دیا، مجھے بد کرداری کا داغ دے کر نکال دیا، مگر یاد رکھنا، گٹروں، نالیوں، کچرے کے ڈھیروں اور ہسپتالوں کے ٹوائلٹس میں بچے آپ جیسے شرفاء کی بیٹیاں اور بہنیں جنم دیتی ہیں، طوائفیں نہیں۔ خود سوچنا کہ بد کردار کون ہے۔ طوائفیں معاشرے میں تم جیسے شرفاء پیدا کرتے ہو۔ میری اللہ سے تمہارے لیے بد دعا ہے کہ تم نے بنا ثبوت کے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے، یہ قرض تم اپنے گھر سے اتارو۔ کمال ضبط کے ساتھ عروہ اپنے آنسو روکتے ہوئے رکشے میں بیٹھی اور نکل گئی، مگر میرا سکون اور چین لے گئی۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ میں عروہ کی بات کو بھول کر آگے بڑھ گیا۔ زندگی کی مصروفیات نے مجھے اتنا مصروف کیا کہ میں سمجھ ہی نہ پایا کہ کب میری بیٹی جوان ہوئی، کب اس نے اللہ کی بنائی حدود کو کراس کر لیا۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب اس نے کسی کی ناجائز اولاد کو کوکھ سے نکالنے کے لیے ابورشن کروایا، اور اس ابورشن میں بہت ساری پیچیدگیاں بن گئیں، یہاں تک کہ میری بیٹی دوبارہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی۔ یہ ساری بات معلوم ہوتے ہوئے بھی میں نے ایک بار پھر بے ایمانی سے کام لیا اور بیٹی کو ایک شریف انسان کے ساتھ بیاہ دیا، مگر جب 2 سال تک بھی کوئی امید نہ لگی تو انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کا ماضی ان کے سامنے رکھ دیا اور یوں میری بیٹی طلاق کے بعد دوبارہ میری دہلیز پر آ گئی۔ جب میں نے اپنی بیٹی پر بد کردار ہونے کی مہریں لگتی دیکھیں تو مجھے عروہ کی بات یاد آئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا کہ عروہ سے مل کر معافی مانگ سکوں، مگر تقدیر کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے بیٹی کا دوبارہ نکاح کیا، مگر طلاق ہو گئی۔ تیسری بار میں نے بیٹی کو نکاح کے لیے مجبور کیا تو وہ خودکشی کر گئی۔ میری بیٹی کے اس قدم کی وجہ سے میری دوسری بیٹی میری دہلیز پر بیٹھی بوڑھی ہو گئی۔ میری بیوی اپنی چھوٹی بیٹی کی رخصتی کا خواب آنکھوں میں سجائے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں بھی اپنا دماغی توازن کھو چکا ہوں۔ کئی بار پاگلوں کی طرح لوگوں سے عروہ کا پوچھنے لگتا ہوں۔ یہ صرف میری کہانی نہیں، میرے 2 اور ساتھی بھی اسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، مگر مجھ میں اب کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مظلوموں، بے بسوں، یتیموں، بیواؤں اور طوائفوں کا بھی اللہ ہوتا ہے۔ کسی پر ظلم کر کے قہر الہی کو آواز نہ دینا۔